ہم سب حالیہ دنوں میں امریکہ کے نومنتخب صدر نے فلسطین اسرائیل قضیے کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کو خالی کرا لیا جائے اور اس کے اندر امریکہ مداخلت کر کے ایک ایسا شہر بسائے گا جس کے بعد اس خطے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو مقیم ہیں، ان کو یہاں سے بے دخل کر دیے جانے کا ایک منصوبہ زیر بحث ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مغربی دنیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ خود ارادی جمہوری اقدار انسانی حقوق اس کا علم لے کر اٹھتی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنی ہے، اور کچھ لوگوں کو عقل و شعور آیا ہے پرانی طرز کے اوپر جس طرح بادشاہ اور فاتح معاملہ کرتے تھے۔ دنیا تبدیل ہوئی ہے، مسلمانوں کو بھی تبدیل ہو کر اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جتنی بھی تبدیل ہو گئی ہیں ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی نفرت پیوست ہے، اور ایک خطے کے اندر جو ہمارا قبلہ ہے وہاں پر مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ گویا ان کے مخفی عزائم کو ایک طرح سے دوبارہ سے آواز مل گئی۔ یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دنیا تو پھر اسی ڈگر پہ کھڑی ہوئی ہے جس بدلتی ہوئی دنیا کی آپ تصویر دکھا رہے تھے، وہ دنیا تو نہیں بدلی۔ دنیا کی تصویر ہمیشہ سے یہی تھی، اس میں اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی جس کا خواب ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جس کی تصویر کشی آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جمہوریت، یہ قانون کی حکمرانی، یہ قوموں کا حق خود ارادی، ان چیزوں کو مغربی دنیا نے ہمیشہ اپنے اندر برتا ہے۔ باقی دنیا کے معاملے میں تو وہ اسی طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں جس طرح سے فاتحین دیکھا کرتے ہیں، یعنی بڑی قوتیں دنیا پر نظم قائم کرتی رہی ہیں۔ اب تک دنیا کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ یہی ہوا کہ بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آ گئی۔ پہلے تو اس میں انسان ابھی خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پتھر کا دور ہے، ابھی کھیتی باڑی بھی شروع نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ شہر آباد ہونا شروع ہوئے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی قریب کی دنیا وہ فاتحین کی دنیا تھی۔ بڑی سلطنتیں قائم کر لیتے تھے لوگ، وہ اپنی سرحدیں بھی تبدیل کرتی رہتی تھیں، اور ان سلطنتوں کے باہمی روابط کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ملک، چھوٹے علاقوں میں رہنے والی قومیں یا وہ قومیں جو زیادہ تر تمدن کے پچھلے مراحل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ ان کی طفیلی بن کر زندگی بسر کرتی تھیں، یا ان کے زیر سایہ کہہ لیجیے، یا ایک حد تک ان کی پناہ حاصل کرتے ہوئے۔ بعض موقعوں پر عذرا ہے عنایت خسروانہ وہ پناہ عطا فرما دیتے تھے، بعض موقعوں پر غیر معمولی اقدامات بھی کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہے جس کو میں نے بارہا توجہ دلائی مسلمانوں کو کہ موجودہ دور میں جب براہ راست حکمرانی کرنا ممکن نہیں رہا تو ایک نظم کی صورت دی گئی ہے۔ وہ اقدار اپنی جگہ موجود ہے، اور اپنے ملکوں میں ان اقدار کے بہترین نمونے مغربی دنیا نے پیش کیے ہیں۔ اب یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یعنی اپنے اندرونی نظام میں جمہوریت ہے، قانون کی حکمرانی ہے، مختلف اداروں میں اختیارات کی تقسیم ہے، ایک خاص طرح کا تحفظ رعایا کو حاصل ہے یا شہریوں کو حاصل ہے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض متعین ہیں، ان حقوق و فرائض کی بالعموم پاسداری کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اندرونی نظام سے متعلق ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ انسان کو ایک بڑا سبق دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنی اپنی حکومتوں میں ان اقدار کو فروغ دینے کی صحیح کریں۔ یعنی ہمارے ہاں بھی انسان کے بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، اسی طرح سے قوموں کا حق خود ارادی، یہ بنیادی سیاسی اقدار کی حیثیت سے مانے جائیں اور ہم بھی ان کی پیروی کریں۔ لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یعنی اپنے ملکوں سے باہر، وہاں تو ان اقدار کی پیروی پہلے دن سے کبھی نہیں کی گئی۔ وہاں یہی اصول تھا کہ یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے پہلی جنگ عظیم بھی جیتی ہے، دوسری جنگ عظیم بھی جیت لی ہے، اب ان کی حیثیت عالمی فاتحین کی ہے۔ ان کو آپس میں اپنے حلقہ ہے اثر و رسوخ طے بھی کرنے ہیں، اور ان حلقہ ہے اثر و رسوخ کو قائم بھی رکھنا ہے۔ اس کے لیے پہلے جمعیت اقوام کا ادارہ بنایا گیا، اسے لیگ آف نیشنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس ادارے کو ختم کر کے اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کو وجود بخشا گیا۔ اس میں بنیادی حقوق دوسروں سے ان کی قوموں کے اندر پاسداری کے لیے منوائے گئے۔
یعنی ہر جگہ لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ خود وہ جو حکومتیں اپنے اندر قائم کریں ان میں انسان کے بنیادی حقوق کی رعایت ملحوظ رہنی چاہیے۔ تمام دساتیر میں اصرار کیا گیا کہ وہ شامل ہوں، لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا، اس لیے کہ جو چیزیں انسان کی فطری اقدار پر مبنی ہوتی ہیں ان کو لوگ بالآخر قبول کر ہی لیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ قانون کی حکمرانی کا، ایسا ہی باقی چیزوں کا۔ لیکن اقوام متحدہ تو استرداد کے اصول پر قائم ہوئی ہے، یعنی ویٹو کے اختیار پر قائم ہوئی ہے۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ جنرل اسمبلی میں یا مجلس عمومی میں قومیں اکٹھی ہو گئی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، جمہوریت کی قدر کو پیش نظر رکھ کر ان کے فیصلے کو اب عالمی سطح پر نافذ کیا جائے گا۔ یہ تو کبھی نہیں طے کیا گیا۔ وہاں زیادہ سے زیادہ آپ ایک قرارداد منظور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلامتی کونسل بنائی گئی اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ انہی 5 قوتوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کے مستقل ارکان وہی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو حق استرداد حاصل ہے۔ یعنی دیکھیے اس میں کیا حکمت ملحوظ رکھی ہے، ہر ایک کو حق استرداد حاصل ہے۔ ان میں سے جس کا جی چاہے کسی معاملے کو ہونے دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کے خلاف ہے یا اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا عالمی سطح پر جو اس نے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے یا قائم رکھنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پھر ویٹو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ محض ایک لکھی ہوئی بات ہے، ذرا کسی وقت اعداد و شمار نکال کے دیکھیے اس میں کتنی مرتبہ امریکہ نے حق استرداد استعمال کیا ہے، کتنی مرتبہ چین نے استعمال کیا ہے، باقی ملکوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھائی بحث ہو رہی ہے، اچھا چلے سلامتی کونسل میں 6 ارکان تو غیر مستقل بھی ہوتے ہیں، ان کے مابین اکثریت سے ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ جب بارہا یہ بھی ہوا ہے کہ اس فیصلے میں باقی سب شریک ہو گئے ہیں، ایک بڑی طاقت اس پہ راضی نہیں ہے تو اس نے ویٹو کا حق استعمال کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ اس زمین پر کس دن آئی تھی؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فاتحین ہیں انہوں نے مختلف علاقوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا۔ اس مقصد سے بعض بڑے فیصلے بھی کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے مختلف صوبوں کو مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اس میں پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں جمال الدین افغانی کے دور سے پان اسلامزم کی ایک تحریک موجود تھی، اور مسلمان ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی شاعری کر چکے تھے، تحریکیں چلا چکے تھے، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ اپنی ایک اسی طرح کی خلافت کا احیاء کر لیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں خلافت کی تحریکیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشور، ہمارا شاعر یہ آرزویں ظاہر کرتا ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو ان تحریکوں میں ملیں گی، دعوت میں ملیں گی۔ اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ان کو قومی ریاستوں کی صورت دے دی ہے، وہ دے دی گئی۔ اس میں نے یا آپ نے فیصلے نہیں کیے تھے، ان کی سرحدیں بھی ایک میز پر بیٹھ کر فاتحین نے جس طرح آپ نقشے پر لکیریں ڈالتے ہیں اسی طرح ڈال دی گئی۔ تو اس میں کس دن یہ ساری اقدار ہے جو زیر بحث آئی تھی، اسی میں کشمیر کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، اسی میں فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ فلسطین کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی یہ فیصلہ کیا بڑی قوتوں نے کہ وہ یہاں یہودیوں کا وطن بنائیں گے، اور اس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں جہاں ظاہر ہے مسلمان قوموں یا مسلمان حکومتوں کی اکثریت ہوگی، 1 یا 2 ایسی ریاستیں لازماً ہونی چاہیے جو آخری درجے میں ہمارے اثر و رسوخ کی نمائندگی کر سکیں۔ اس میں لبنان میں ایک ریاست قائم کی گئی جس میں مسیحیوں کو موقع دیا گیا کہ وہ برابر کی سطح پر شریک ہو جائے۔ اب دیکھیں مشرق وسطیٰ میں وہی ایک ریاست ہے جہاں مسیحی اسی سطح پر شریک ہے، اور ایک ریاست یہود کے لیے بنائی گئی۔ تو اس طرح ابراہیمی مذاہب کو ان کی مذہبی عصبیت کے لحاظ سے بھی مشرق وسطیٰ میں قابو میں رکھنے کا ایک پورا نظام قائم کر دیا گیا۔ تو اس نظام کی وہ پشت پناہی کریں گے، اس نظام کو قائم رکھنے کی صحیح کریں گے، اس کو خطرہ لاحق ہوگا تو اسے اپنے خلاف جنگ تعبیر کریں گے۔ اس میں اس طرح کا موقع پیدا ہوگا کہ جہاں فتح پالی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اختیار میں رکھ کر نئی صورت دینے کی بھی صحیح کریں گے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے دن سے یہ سارا منصوبہ اسی طریقے سے تھا۔ مسلمان اسی وجہ سے اس کے مقابل میں احتجاج بھی کرتے رہے ہیں،
ہم کیا کہتے رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے رہے کہ اس وقت یہ ہو گیا ہے، یعنی جو اب ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہو چکا ہے، وہ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو عملاً قبول کر کے اپنے آپ کو اس قابل کیا جائے کہ علم و اخلاق میں جس پستی کو ہم نے اختیار کر لیا ہم اس سے نکلے، اپنی تعمیر کرے، اور اس کے بعد وہ اقدامات کرے جو اقدامات علم و اخلاق میں برتری کے بعد ہی موضوع ہوتے ہیں۔ تو یہاں تدبیر سے اختلاف ہے، صورتحال سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں بھی وہی کہتا ہوں، آپ بھی وہی کہتے ہیں، آج شخص وہی کہتا ہے۔